زیادہ ماہر قانون ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. چیف جسٹس خیرے لٹو خیرے کو نہیں بنایا جاتا. اور اسی طرح جو سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے جمہوری نظام میں اس میں سے وزیر اعظم طے پاتا ہے اور صوبوں میں وزیر اعظم وہ بنایا جاتا ہے جو اکثریت کو ثابت کر دے. وہ جمہوری نظام ہے اور اسلام میں یہ جمہوری نظام نہیں ہے جس میں سر گن لیے جائیں. اسلام سر گننے کے لیے نہیں آیا. اسلام یہ دیکھنے آیا کہ سر میں ہے کیا, دماغ میں کیا ہے, کیا سوچ ہے, کیا فکر ہے, کیا عقیدہ ہے, دل میں کیا ہے. دل میں اخلاص ہے, چینیت ہے, خیر کے جذبات ہے. اگر یہ ہے تو دل اچھا ہے اور اگر وہ ہے تو دماغ اچھا ہے. اور جسم میں کیا ہے, باطن اچھا ہے کہ نہیں, ظاہر اچھا ہے کہ نہیں, شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں, اس بنیاد پر انتخاب ہوا. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحد ہوں اور متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ منظم ہوں. اتحاد بھیڑ کا نام نہیں, اتحاد ریوڑ کا نام نہیں. بکری کا ریوڑ, بھینسوں کا ریوڑ وہ بھی ایک جگہ اکٹھا کر دیے جاتے ہیں, لیکن محض ایک جگہ بے ترتیب اکٹھا کی جانے والی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ریوڑ کی شکل پیش کرتی ہے. مسلمان ریوڑ نہیں. مسلمانوں کے لیے حکم دیا گیا کہ سفید بنائی جائے. سبق کھڑے نہیں ہوں گے جس کو جگہ جہاں مل جائے وہاں ہو جائے. مسئلہ یہ نہیں, سفید بنائی جائے گی اگلی تک, پھر بجلی تک, اس کے بعد بجلی تک. آرگنائزیشن سکھایا گیا, مینجمنٹ سکھایا گیا, انتظام سکھایا گیا, ترتیب سکھائی گئی. امت کو بے ترتیب نہیں رہنا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح سے جنگ کرتے ہیں سب باندھ کر کے جیسے سیتا پلائی کی دیوار ہو, ایسے مضبوط کھڑے ہو جاتے ہیں. اور نماز میں سب علیحدے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ صرف نماز کا عمل نہیں ہے. نماز کے ذریعے سے زندگی کی مشق کرائی جائے گی. نماز تربیت کا ذریعہ, نماز تعلیم کا ذریعہ, نماز اصلاح کا ذریعہ, نماز صحت سازی کا ذریعہ, نماز تزکیہ قلب کا ذریعہ, نماز جسم کی اطاعت سکھانے کا ذریعہ, نماز کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک مثال کے طور پر عطا فرمایا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں صرف یہ نہیں کہ عقیم الصلاۃ پڑھو نماز, صرف یہ نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے. یہ نماز کا تعارف اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اگر یہ کام نہیں کرتی ہے جو ڈپلیکیٹ نماز ہے, جعلی نماز ہے, دکھاوے کی نماز ہے, نمائشی نماز ہے. ڈپلیکیٹ دوائیں بھی ہوتی ہیں, ڈپلیکیٹ غذائیں بھی ہوتی ہیں, ان کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو اصلی کا اوریجنل کا ہوتا. ایسے اگر اصلی نماز نہیں پڑھی جائے گی جو قرآن میں ہے, جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, جو نبی کو معراج میں دی گئی تھی اور جو نبی پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے, وہ نماز پڑھی جائے گی تو پھر ختم ہو جائے گی. پھر عورتیں میں پردہ نہیں ہوں گی, پھر مرد آوارہ نہیں ہوں گے, پھر نوجوان بگڑے ہوئے نہیں ہوں گے, پھر فلمیں نہیں چلیں گی, پھر فلم کی انڈسٹری میں کوئی مسلمان کام نہیں کرے گا, پھر چلانے والا بحاجی باتیں نہیں ہوں گی, مظاہرے نہیں ہوں گے, فوٹو نہیں ہوں گے, پھر آدمی نہ ٹی وی دیکھے گا اور نہ اپنے موبائل میں وہ پوری تصویریں دیکھے گا. اس لیے کہ نماز میں بحاجی پر, بریانی پر پابندی لگائی. نماز پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء, کے تمام کاموں سے, بڑے بڑے جرائم سے, گناہوں سے نماز میں روکی. والمنکر, نماز پڑھنے والا جھوٹ نہیں بولے گا, نماز پڑھنے والا بدکاری نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں کرے گا, فریب نہیں
زیادتی نہیں کرے گا، نماز پڑھنے والا پڑوسی کو نہیں ستائے گا، نماز پڑھنے والا اپنے بھائی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرے گا. نماز اگر پڑھتا ہے تو کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ فرمانا تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بےحیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے. نماز صالح فرد تیار کرتی ہے، نماز اچھا بندہ تیار کرتی ہے. نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے تابع دار کو وجود میں لاتی ہے. نماز کے نتیجے میں دل صاف ہوتا ہے، ذہن پاک ہوتا ہے، باطن منور ہوتا ہے. نماز کے نتیجے میں جسم اطاعت کا عادی ہوتا ہے، کیونکہ نماز کے سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو اللہ کی اطاعت کا کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں عادی بنایا جاتا ہے. نماز شروع ہوتی ہے اس طرح کے دل کی تطہیر ہو جاتی ہے، توحید کا نشہ پلا دیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کی بات سے آغاز کیا جاتا ہے. نماز کے لیے جب آپ آتے ہیں، فرض پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، وتر پڑھے، تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ صفائی ستھرائی پاکیزگی سے گزر کر اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی صرف ظاہر کی نہیں ہوگی کہ کپڑے صاف ہیں، بدن بھی صاف ہے، وہ عمدہ قسم کا شیمپو استعمال کیا اور بہترین صابن استعمال کیا اور اچھی طرح سے نہا کے آئے. لیکن دل گندا ہے، ناپاک ہے، شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہے، ذہن گندا ہے، ناپاک ہے، غلط افکار، غلط نظریات، ذہن کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، کرپشن ہے اور لوگوں کے خلاف سازشیں ہیں، بری نیتیں ہیں. ایسے ذہن اور ایسے دل کے ساتھ اگر کوئی آ رہا ہے حضور کا ڈرامہ کر کے تو فرشتے روک دیں گے. دھوکہ دینے آیا، اللہ میں تیرا حضور دیکھ رہے، اللہ میں تیرا وضو دیکھ رہے، اللہ میں تیرے کپڑے دیکھ رہے، جی اللہ پہلے تیرا دل دیکھ رہے. اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا، تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارا عمل دیکھتا ہے. لہذا ناپاک دل اور ناپاک دماغ لے کر اگر آپ آئے اوپر سے کچھ کر لیا تو نعوذ باللہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے بلاغت پلیٹ میں لے کر آئے چاندی کا برف چڑھا دیا، دسترخوان پر پلیٹوں میں بلاغت رکھی اور چاندی کا برف چڑھا دیا تو یہ مہمان کا احترام ہے، یہ اس کے ساتھ بدتمیزی ہے. جیسے وہ مہمان کے ساتھ بدتمیزی ہے، ایسے اگر دل ناپاک ہے، دماغ ناپاک ہے، باطن ناپاک ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. کیا اللہ کو دھوکہ دے؟ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا؟ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا. اس لیے دل پاک لے کر آئیے، دماغ پاک لے کر آئیے، باطن پاک لے کر آئیے. غسل بعد میں کیجیے گا، پہلے اندر کا غسل کر لیجیے اور جب مسجد میں آئیے تو آپ کو پہلے نیت کرنا ہے. نیت کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز جمعہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کانے کی طرف اللہ اکبر. نماز کی رقص نیت نہیں کرنا، زبان کی رقص، زبان کی بول نیت نہیں. نیت کا کام دل سے ہوتا ہے. اگر دل میں نیت نہیں اور زبان پر الفاظ ہے تو نیت معتبر نہیں ہو. لہٰذا پہلے دل کو دیکھیے. اور دل کی نیت کا مطلب کیا ہے؟ دل کی نیت کا مطلب ہے کہ دل کے کمپاس کا رخ اللہ کی طرف کر دینا ہے. جیسے کہ ظاہر کا رخ کعبے کی طرف ہونا ہے. منہ میرا کعبے شریف کی طرف پہلے منہ بھی ہوگا، سینہ بھی ہوگا، پورا جسم آپ کا کعبے کی طرف ہوگا، لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف ہوگا. اگر دل اللہ کی طرف نہیں ہوا، گھر آپ کا کعبے کی طرف ہو گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہو، نماز شروع ہی نہیں ہو، ابتدا ہی نہیں ہو. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ دل کی سوئی اللہ کی طرف کر کے اطمینان ہو جائے کہ میرا دل اب اللہ سے جڑ گیا. جب یہ ہو گیا تب کہیں اللہ اکبر،
اللہ ہی بڑا ہے. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی بڑا ہے تو ذرا دماغ سے دیکھ لیجیے گا کہ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں بیٹھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے دماغ میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ مزید بڑا ہے. آپ کے دماغ میں یہ تو نہیں کہ طاقت والا بڑا. آپ کے دماغ میں یہ تو نہیں کہ پیسے والا بڑا. آپ کے دماغ میں یہ تو نہیں کہ چودھری بڑا ہے, شیخ بڑا ہے. اگر دماغ کے کسی گوشے میں یہ ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی. جب آپ یہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے تو جناب والا یہ دل سے کہہ رہے ہیں, جواب سے کہہ رہے ہیں, یہ زبان کا لگا ہے. پھر ہوگا شروع. اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی طاقت, کوئی صاحب عہدہ, کوئی صاحب منصب, کوئی صاحب مال و بنال, کوئی صاحب اقتدار و طاقت کوئی بھی نہیں ہے جو بڑا صرف اللہ ہے. یہ ایک فیصلہ کل توحیدی کلمہ ہے ہمارے شروع. اور پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اسی اعلان کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ ہم آپ کی بھائی بیان کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کا نام بڑا بابرکت ہے, آپ کی تو بڑی عظمت ہے اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ سارے اعترافات کرتے ہیں اور آپ اس کے بعد قبل اس کے کہ قرآن پڑھے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو. وہ بولا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, اس لیے ہدایت کی کتاب پڑھنے جا رہا ہے, کہیں اس کو ہدایت مل رہا ہے. اس لیے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. اللہ ہی کے نام میں برکت ہے اور اللہ بڑا رحمان ہے, بہت مہربان ہے, بڑا کرم فرما. اور اس کے بعد پھر آپ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ جو قرآن کا مقدمہ ہے, قرآن کا خلاصہ ہے, قرآن کا عطر ہے, پورا قرآن بلکہ قرآن کا سمندر سورہ فاتحہ کی گوزے میں بند کر دیا گیا ہے. آپ اسے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک و پروردگار, اور رحمان الرحیم جو بہت مہربان اور بڑا کرم کرتا, مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز میں یہ اقرار ہو رہا ہے اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں, تیری بندگی کرتا ہوں, تیری مانتا ہوں, تیری اطاعت کرتا ہوں, تجھ سے مدد چاہتا ہوں. یہ اقرار ہو رہا ہے. لیکن نماز جب اس طرح پڑھی جا رہی ہے یہ کہتے ہوئے, اقرار کرتے ہوئے, سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا, تو جب روزہ مسجد سے نکلنے کے بعد جب گھر پہ پہنچیں گے دیکھ لیجیے گا کسی کمرے میں شیطان نہیں, دیکھ لیجیے گا بیڈ روم میں شیطان تو نہیں ہے, ڈرائنگ روم میں شیطان تو بیٹھا ہوا نہیں, دیکھ لیجیے گا کہ کہیں رسم تو نہیں ہو رہی ہے, دیکھ لیجیے گا مذہبیت تو کہیں نہیں ہے, کہیں یورپین کلچر تو نہیں رہا ہوا ہے, دیکھ لیجیے گا کہ اللہ کی اطاعت کے آپ کے معاملات میں, آپ کی معاشرت میں, ازدواجی زندگی میں بڑوں سے تعلق, چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک میں کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے نہیں. اور جب آپ دکان جائیں گے تو دیکھ لیجیے گا دکان میں مال صحیح بک رہا ہے, حالات و حرام کی کمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور جب دفتر جائیں گے, ملازمت میں جائیں گے تو سوچ لیجیے گا کہ اللہ کی شریعت کے مطابق ملازمت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور کارخانے جائیں گے تو کارخانہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. نماز میں آپ نے اقرار کیا کہ اللہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں, تیری بندگی کرتا ہوں, تیرا غلام ہوں, مخالفت کر ہی نہیں سکتا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز میں جو اقرار کیا گیا ہے اس اقرار پر عمل ہو رہا ہے یا دھوکے باز کا اقرار ہے, جھوٹے کا, مکار اور اس سے وکیل جھوٹے ہوتے ہیں, اور سے گواہ جھوٹے ہوتے ہیں, جھوٹے گواہ تیار کیے جاتے ہیں. آج کے ہندوستان میں اکثر و بیشتر کورٹ میں جھوٹ سکھایا جاتا ہے, ظلم سکھایا جاتا ہے, پاپ سکھایا جاتا ہے, وکیل پاپی, جج پاپی اور گواہ پاپی. صورت حالی ہوگی تو کیا انسانیہ کے ساتھ کی دھوکہ دھڑی چل رہی ہے. میں تو آپ کی اطاعت کرتا ہوں, بس آپ کا پابند. گھر میں گراؤنڈ بن گئے, گھر میں گراؤنڈ, تجارت میں یہودی, سمندر میں مغربی, اس وقت
تیار ہیں ہم، واقعی تیار ہے اس کے لیے، نبیوں کے راستے پر چلیں گے اس کے لیے تیار ہے؟ تیار نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، کیونکہ کاروبار میں حرام چل رہا، مکان حرام پیسے سے بنایا ہے، سود لے رہے، رشوت لے رہے، دھوکہ دھڑی کر رہے، اور گانوں کے کیسٹ بیچ رہا ہے، کوئی سی ڈی نام کر رہا، کوئی فلم میں کسی کاروبار میں شریک، کوئی کسی اور کسی چیز میں جو حرام ہے اس میں شریک ہے۔ تو جب مجھے کہہ رہا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، تو پھر اللہ میاں کے ساتھ خود دھوکہ کرتا ہے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے صحیح راستے پر چلا دیجیے، صحیح راستے پر جما دیجیے، ان کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان کے راستے سے بچا لیجیے جن پر آپ کا غضب پڑا، اور ان کے راستے سے بچا لیجیے جو گمراہ ہے، یعنی یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، منافق ہو، دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دور، فرشتوں سے دور، نبیوں سے دور، ان کے راستے سے بچنے کا آپ نے اللہ سے مطالبہ کیا، کرنا کی دعا کی۔ یہ نماز ہے، اگر باقی شعور کے ساتھ پڑھ لی جائے تو باطل ٹوٹ جاتا ہے، شرک کی پاشیں اجڑتی جاتی ہے، کفر کے جنازے نکل جاتے ہیں، نفاق ماحول سے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، ایک صالح ایک نیک اور تقوی پر قائم معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جس بستی میں صحیح معنی میں نماز پڑھی جائے گی وہ بستی مدینہ منورہ کے مشابہ بستی بن جائے گی، کالونی مدینی کالونی بن جائے، ایسا لگے گا جیسے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جیسے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے افراد موجود ہیں، اور یہ مسجد سے نکل رہے ہیں تو نماز کا سایہ لے کر، نماز کی برکت لے کر، نماز کی نورانیت لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں مسجد کی نورانیت ہے، ان کی دکانوں میں مسجد کی نورانیت ہے۔ یہ صورتحال یہ تھا مدینہ کا ماحول، اور آج ہم چاہیں تو یہی ماحول دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہی اصل پیغام ہے نماز کا، یہی اصل پیغام ہے قیام کا، رکوع کا، سجود کا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ جیسے کلمات کا، تاکہ میرا پروردگار جو بہت عظمت والا ہے، تاکہ میرا پروردگار جو بہت بلند و بالا ہے، یہ سارے اقدار زبان سے ہیں، ضروری ہے کہ دل سے ہو، دماغ سے ہو، پورے وجود سے ہو، ہمارا روح اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور ہمارا ریشہ نبی کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے فضل سے ہماری ٹوٹی نمازیں قبول فرما لے، اور ہماری پوری زندگی کی اصلاح نماز کے ذریعے فرمانے والا دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کیا پڑھوں؟ کیا پڑھوں؟
حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، أيها الطلبة للعلوم الشرعية، أيها العلماء الفضلاء، يا ملح البلد، يا ملح الأمة الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى قد جعل عليكم مسؤولية عظيمة واختاركم تبارك وتعالى لتكونوا حملة بالرسالة الإسلامية العالمية. أنتم أيها العلماء وطلبة العلوم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن وراثة الأنبياء تتطلب منكم أن تسيروا سيرهم وتسلكوا مسلكهم، وعندما تقولون أنتم ويقول العامة لربهم تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فلا يراد بهذا الصراط إلا صراط الأنبياء، صراط المرسلين وصراط الصديقين المؤمنين الأوفياء الأمناء، وصراط الشهداء الذين يقدمون أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، الذين يؤمنون بأن الله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم إن هذا هو صراط الصالحين، صراط أولياء الله، صراط الأبرار، صراط الأتقياء، صراط الذين يسلكون سلوكا صحيحا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويؤمنون بهذه الشريعة الإسلامية أنها هي الشريعة الخالدة الباقية، وأنهم الأمناء عليها، وأنهم الله تبارك وأنهم اختارهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، وهم ليسوا خير أمة فحسبوا، بل علماء هذه الأمة هم خيرة هذه الأمة وصفة هذه الأمة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العلماء يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يذبون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتكوين الجاهلين. فليس العلماء هم الذين يتقون ببعض العبادات
وبضعف التقاليد والمراسم التعبدية، بل إنما العلماء هم الثوريون الانقلابيون المصلحون المجددون الذين يقومون بالإصلاح في شعوبهم، والذين يقومون بإبطال الباطل وإحقاق الحق، والذين يقومون بأن يلفوا تحريف الغالين من العباد والزهاد والمغالين الذين يغالون في الدين فيزيدون في الشريعة ما يزيدون، ويجعلون السنة فريضة ويجعلون النافلة سنة، والذين يغالون في تفهيم الدين وفي شرحه. هؤلاء لابد أن يقف لهم العلماء ينفون عنهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين من الفرق الضالة، والمبطلين من الكفار، والمبطلين من المنافقين الذين يدخلون في الدين ما ليس في الدين. فلا بد أن يقف العلماء وينفوا كل ما زاده الزاهدون، وكل ما حرف فيه المحرفون، وكل ما أدخل فيه المبطلون، ويقف العلماء لاستبطال تأويلات الجاهلين ممن يدعون لأنفسهم الثقافة ويدعون لأنفسهم العلم والتنفر والإحاطة بالأشياء الكثيرة. لابد أن يقف العلماء لهم بالمرصاد، ولا بد أن يقيموا الحجة الدامغة عليهم، ولا بد أن يبينوا شريعة الله تبارك وتعالى لهم. أيها الإخوة الفضلاء، أيها العلماء، إن المسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية تجديد الدين، وهي مسؤولية إصلاح الأمة، وليس التفقه إلا للإنذار، ليس التفقه لأن يقال فلان فقيه وفلان عالم وفلان من أصحاب الإفتاء. هذا ليس هو المطلوب. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. فلا بد أن يكون العلماء منذرين، لا بد أن يدلوا الناس على الأخطار المحكمة بهم، والأخطار أنتم تعرفون أنها أخطار اجتماعية، وأخطار فردية، وأخطار عقدية، وأخطار سياسية، وأخطار فكرية، أخطار مختلفة. هذه الأخطار هي التي تغزو المجتمعات الإسلامية، مجتمعات المسلمين. فلا بد أن يكون العلماء يقفون بالإصلاح، أن يقفوا لهذه المهمة الجليلة، وأن يوجهوا الناس توجيها صحيحا، وأن يرشدوهم إلى الصراط المستقيم، وأن يقولوا لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية القرآنية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بأنه سيكون هنالك في كل قرن مجددون، لا يكون مجدد واحد. هذا الحديث الذي ذكرته لكم يحمل هذا العلم من كل قلب عدوله، هو تفسير ذلك الحديث الوارد بالتجديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فقوموا عباد الله لتجديد هذا الدين، ومعناه أن تعرضوا هذا الدين ضبطا طريا صحيحا جديدا كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قدمه النبي وقدمه أصحابه وقدمه العلماء الصالحون والمصلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الذي أمرنا رب العزة والجلال بالصلاة والسلام عليه بمحكم كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الكرام خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعلى سائر العشرة المبشرة وجميع الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر